السلام علیکم. گریٹر اسرائیل کیا یہ صرف کنسپریسی تھیوری ہے یا پھر اس بات میں کوئی سچائی بھی ہے؟ آج کل انٹرنیٹ پر ایک تصویر بہت وائرل ہوئی جس میں IDF کا ایک سپاہی تھا اور اس کی یونیفارم پر ایک بیج لگا ہوا تھا جس میں گریٹر اسرائیل کا میپ بنا ہوا تھا. اس بیج میں گریٹر اسرائیل کا جو میپ بنا ہوا تھا، جو نقشہ بنا ہوا تھا، اس میں بہت سے مسلم ممالک کے علاقے شامل تھے اور یہاں تک کہ کچھ مسلم ممالک پورے کے پورے شامل تھے، جیسے کہ سعودی عرب، ایجپٹ، لبنان، سیریا، عراق. زائنسٹ کا جو گریٹر اسرائیل کا کنسیپٹ ہے، یہ ہٹلر کا نازی کنسیپٹ آف جرمنی جو تھا، یعنی لیبن اسٹرانگ کا کنسیپٹ کہ ایک خاص چنی ہوئی نسل کے لیے خاص چنی ہوئی جگہ، یہ کنسیپٹ بہت آپس میں سملر اور ملتا جلتا ہے. Dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. صہیونیوں کا جو نظریہ ہے اس میں گریٹر اسرائیل کا کنسیپٹ اور منصوبہ بہت گہرائی تک جاتا ہے، یعنی کہ خدا کی طرف سے دی گئی منتخب کردہ زمین، یعنی خاص نسل کے لیے چنی گئی خاص زمین. ان زائنسٹ کے مطابق اس گریٹر اسرائیل کی باؤنڈریز بائبل میں کچھ اس طرح سے بتائی گئی ہیں، یعنی کہ مصر میں دریائے نیل سے لے کر عراق میں دریائے فرات تک، اور پھر لبنان میں لٹانی ریور سے لے کر سعودی عربیہ میں مدینہ منورہ تک. 1948 یعنی کہ وہ وقت جب اسرائیل ناجائز طور پر وجود میں آیا، اس وقت سے لے کر اب تک گریٹر اسرائیل کا یہ جو کنسیپٹ ہے، اس پر بہت سے سوال اٹھائے گئے اور ہمیشہ یہ بحث و مباحثہ کا حصہ رہا. زائنسٹ کے مطابق گریٹر اسرائیل کا جو کنسیپٹ ہے یہ ان کا دینی حق ہے اور ایسی ریلیجیس پروفیسی ہے جو کہ پوری ہو کے رہے گی، لیکن کرٹکس اور تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ صرف ایک بہانہ ہے جو کہ زائنسٹ اور صہیونی یوز کرتے ہیں اپنے ملک کی باؤنڈریز کو ایکسپانڈ کرنے کے لیے اور اپنے ملک کو وسعت دینے کے لیے. گریٹر اسرائیل کا یہ جو کنسیپٹ ہے، بائبل میں اس کی باؤنڈریز کے بارے میں 3 ڈسکرپشنز موجود ہیں. اس کی پہلی ڈسکرپشن ہے بک آف جینیسس میں، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ زمین ہے جو کہ اہل ابراہیم کو دی گئی تھی، اور یہ زمین مصر کی ندی سے لے کر دریائے فرات تک جاتی ہے. اس گریٹر اسرائیل کے کنسیپٹ کی دوسری ڈسکرپشن ملتی ہے بک آف نمبرز اور بک آف ایزیکیل میں، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ زمین ہے جو کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے اندر بانٹی گئی تھی. اور اس کی تیسری ڈسکرپشن بک آف ڈیوٹرانومی میں 2 جگہ ملتی ہے، یعنی کہ وہ زمین جو کہ بنی اسرائیل کو آہستہ آہستہ سالوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دی گئی. بائبل میں گریٹر اسرائیل کا جو کنسیپٹ ہے، اس میں بہت سے مسلم ممالک کے علاقے بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ تقریباً پورا کا پورا سیریا اور پورا کا پورا جارڈن، اس کے بعد فلسطین تو ایسے ہی کھا گئے، اس کے بعد عراق، لبنان اور مدینہ تک سعودی عربیہ، اور کچھ علاقے ترکی کے بھی شامل ہیں. گریٹر اسرائیل کی جو تحریک تھی، اس کا آغاز 1960s اور 1970s میں ہوا اور اس تحریک کا نام تھا موومنٹ فار دا لینڈ آف اسرائیل. جولائی 1967 یہ وہ وقت تھا جب یہ آرگنائزیشن پوری طرح سے وجود میں آئی، جب ان لوگوں نے غزہ اسٹرپ، سینائی پینسولا، ویسٹ بینک اور گولان ہائٹس پر 6 ڈے وار یعنی 6 دن کی مسلسل جنگ کے بعد قبضہ کر لیا تھا. یہ جو صہیونی نظریہ ہے، اس میں گریٹر اسرائیل کا کنسیپٹ بہت گہرائی تک جاتا ہے. چنانچہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ غزہ کے بعد یا رفح کے بعد رکیں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے، جبکہ تمام دوسرے ممالک خاموش بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کریں؟ تو آہستہ آہستہ شامت تو سب کی آئے گی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ سمجھنے اور سیکھنے کو ملا ہوگا. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور ویڈیو ود یور فرینڈز. پیس آؤٹ.